الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے سنت اور سائنس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے جہاں ضروری ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب ہمارے لیے ہے، وہیں سنتوں پر عمل کرنے کے دنیاوی اور جسمانی فائدے بھی ہمارے لیے ہیں۔ 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا یا جو کرنے کا حکم دیا، آج کی سائنس، آج کی دنیا تحقیق کرتے اس نتیجے پر پہنچی ہے سائنس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے پہلے کرنے کا حکم دیا تھا اس کے کرنے میں کیا فائدہ ہے، ان فوائد کو آج سائنس مان رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کے دو معنی ہیں۔ ایک سنت تو فقہا کے یہاں واجب، فرض، سنت، مستحب، یہ جو قسمیں ہیں اس طرح کی ایک سنت ہے، اور ایک دوسری جو قسم ہے سنت کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کیا، آپ نے کوئی کام کیا لیکن اس کے کرنے کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو بتلایا نہیں کہ یہ کام کرو، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ دوسری قسم کی سنت ہے۔ جو عاشقین رسول ہیں، جو محب رسول ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق ہیں نبی کے، وہ اس سنت کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے تھے وہ چیز کھانا پسند کرتے ہیں، جو چیز پیتے تھے وہ چیز پینا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں گوشت پسند تھا، کدو یعنی لوکی پسند تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے، زیتون کی تعریف کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سچے پکے رسول اللہ کے عاشق ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نہیں کہ جو میں کھاتا ہوں وہی تم بھی کھاؤ، اور جو میں نہیں کھاتا ہوں اس کو مت کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو کی روٹی ہمیشہ کھائی ہے، لیکن جو سچے عاشق رسول ہیں وہ اس چیز کو کھانا پسند کرتے ہیں کہ جو چیز ہمارے محبوب نبی کو پسند تھی وہ چیز ہمیں بھی پسند ہے۔ سنت کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک سنت
قولی ہے، ایک سنت فعلی ہے، ایک سنت تقریری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ سنت قولی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ چیز کرو، اس طرح سے کرو، یہ سنت قولی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کیا، خود کیا، کر کے دکھایا امت کو، صحابہ کو، وہ سنت فعلی ہے۔ اور صحابہ نے کوئی کام کیا، اللہ کے رسول نے اس کو منع نہیں کیا، ہاں نہ ہی کچھ نہیں کہا کہ یہ تم جو کیے ہو یہ غلط ہے، اس کو مت کرنا، یا یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو کیے ہو اسی کو کرتے رہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کہ ایک سفر میں دو صحابی سفر میں تھے، اتفاق سے جو پاس میں پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا، اور پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں، ایسے علاقے میں تھے کہ وہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ایک صحابی، دونوں صحابی تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، نماز کا جب وقت ہوا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہی مسئلہ بھی ہے کہ جب پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن آگے چل کر کے جب پانی مل گیا تو ان میں سے ایک صحابی پانی پا کر کے وضو کیے اور پھر سے وہ جو نماز پڑھ لیے تھے اس کو دہرا لیے، اور دوسرے صحابی وہ نماز کو نہیں دہرائے۔ اور جب واپسی ہوئی، حضور کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ تم جو نماز نہیں دہرائے وہ تمہاری نماز رہ گئی ہے، یا جو نماز وہ دہرا چکے تھے ان کو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم دوبارہ کیوں نماز پڑھے جب نماز پڑھ چکے تھے، خاموشی اختیار کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہو گئی، اسی کا نام سنت تقریری ہے کہ صحابہ نے کوئی عمل کیا، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، تو یہ سنت تقریری مانا جاتا ہے کہ یہ سنت تقریری ہے، یہ بھی طریقہ نبوی ہے۔ پہلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی سنت کی حفاظت نہیں کی۔ جتنی بھی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا کے جتنے بھی قومیں ہیں، ساری قومیں اور سارے مذہب کے لوگ اپنے پیغمبروں کے طور طریقے کی حفاظت نہیں کی۔ یہاں تک کہ جو کتابیں ان کو دی گئی، جو ان کو دستور دیا گیا کہ اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، تورات دیا گیا، زبور دیا گیا، انجیل دیا گیا، اس کو بھی انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کر پائے اور اس کا نام تک بدل دیے۔ بائبل نام تو کیا نام، فلاں فلاں نام، اور اس کے لینگویج کو تبدیل کر کے انگلش میں کر دیے، سب کچھ بدل ڈالے۔ اور وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اہمیت نہیں سمجھا اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو، اہمیت نہ سمجھ کر کے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات پر انہوں نے زندگی نہیں گزاری، عمل نہیں کیا۔ لیکن امت محمدیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اس امت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس امت نے، امت محمدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو محفوظ کیا، ایک ایک طریقے کی حفاظت کی، ایک ایک سنت کو زندہ کیا، اور ہر دور میں ایسے محبین رسول اور ہر دور میں ایسے عاشقین رسول رہتے ہیں جو اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر زندگی گزارتے ہیں۔ اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ بلکہ اگر احادیث کو اگر ہم پڑھیں، بخاری شریف کو پڑھیں، ترمذی شریف کو پڑھیں، صحاح ستہ کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں منقول ہے، اس میں جو روایت کرنے والے راوی ہیں جن کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے یہ بات فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، اور فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، یہ جو بیچ میں روایت کرنے والے، نقل کرنے والے نبی کی باتوں کو ہیں، ان کی بھی ہسٹریاں محفوظ کر دی گئی ہے، ان کی زندگی کی سمانے کو محفوظ کر دیا گیا ہے کہ وہ کیسے تھے، کس طرح تھے، کیا خدمات
تھی، کتنا ذہن تھا، کتنا تقی اور متقی اور پرہیزگار تھے، اور وہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو محفوظ کی۔ حضور کے قضائے حاجت کے بیٹھنے کے طریقے سے لے کر کے سونے جاگنے، کھانے پینے، چلنے بولنے، نماز پڑھنے، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، تجارت، کاروبار، منڈی، ہر طرح کے کاموں کو اس امت نے نبی کے طور طریقے کو محفوظ کر لیا ہے، اور سب کا سب ریکارڈ ہے۔ پہلی قوموں نے ایسا نہیں کیا، اپنی پیغمبروں کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے مطلب اور معنی کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی جب یہود و نصارہ نے اعلان کیا، یہودی اور عیسائی، کرسچن اور یہود اسرائیل، انہوں نے کہا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا۔ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، آج بھی ان کی تعلیمات ہے۔ تب جب ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں تھوڑی ڈالے گا، سزا کوئی تھوڑی دے گا، ان کا عقیدہ ہے۔ جب انہوں نے ان کی یہ باتیں ہوئیں تو اس وقت اس پس منظر میں، وہ بیک گراؤنڈ میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنتوں پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہیں پسندیدہ بنا لے گا، اللہ کے چہیتے ہو جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم اللہ سے محبت کرتے ہوئے نبی کی اتباع اور پیروی کرو گے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کا جواب پوری دنیا کے انسانیت کو دے دیا گیا کہ اگر تم دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، تو نبی کی اتباع کرنا پڑے گا، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، نبی کی سنت پر چلنا پڑے گا۔ بغیر نبی کے طریقے کو اپنانے، بغیر نبی کے طور طریقے کو فالو کیے بغیر تم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ یہاں کلیئر کر دیا گیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ صرف لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ کا جب تک اقرار نہیں ہوگا، جب تک نبی کی رسالت کا اقرار نہیں ہوگا، جب تک نبی کی سنتوں کا اقرار اور ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، تب تک اللہ کے ہم محبوب اور پسندیدہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے سنتوں پر عمل کرنے کے کتنے واقعات ہیں، انہوں نے کس طرح سے سنتوں کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنے کلیجے سے لگایا، اس لیے کہ نبی کے طور طریقے کو فراموش کر دیں تو ہم جنت تک پہنچ جائیں، اللہ کی رضا کو پا جائیں، ناممکن ہے۔ کسی شاعر نے کہا، گر ہوا میں کوئی اڑتا ہو رات دن، اتنا بڑا کوئی پیر ہو، اتنا بڑا کوئی بزرگ ہو کہ ہوا ہی میں اڑتا رہتا ہو، تو بہت بڑے ایک حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہ شعر ہے۔ انہوں نے فرمایا اپنے واعظ میں کہ گر ہوا میں کوئی اڑتا ہو رات دن، کوئی دیکھنے والا کہے کہ ان سے بڑا بزرگ کون ہے، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔
لیکن انہوں نے کہا ترک سنت جو کرے شیطان گن. اگر وہ سنت کا تارک ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سنت نہیں ہے، نبی کے طور طریقے نہیں ہے، محبوب نبی کی محبت عقیدت نہیں ہے، تو وہ شیطان ہے. شیطان بھی تو ہوا میں اڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ شیطان ہی بن کر کے اڑ رہا ہو. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ سارے اشعار ایک طرف، اور یہ شعر جو ہے سارے اشعار پر ان کے غالب ہے، حاوی ہے. علامہ اقبال نے یہ شعر کہہ کر کے اپنے اشعار اور اپنے شاعر ہونے کا حق ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. لوح محفوظ بھی ہمارے ہو جائیں گے، اللہ اور پوری کائنات ہمیں مل جائے گی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں، نبی کے وفادار بن جائیں. اسی کو کہا گیا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملنے کا راستہ سنت کا راستہ ہے. سنت کو ہم اختیار کر لیں، سنت کی اہمیت کو ہم سمجھ جائیں اور سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، پکے سنی بن جائیں تو اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دسترخوان پر، وہ بھی کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لقمہ گر گیا کھاتے ہوئے دسترخوان پہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب کھانا کھایا جائے اور دسترخوان پہ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے. دسترخوان پہ گرے، زمین پہ گرے تو اس کا حکم نہیں، دسترخوان پہ جو گرے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق سے لقمہ گر گیا، وہ فٹ سے اٹھائے، اٹھا کر کے جیسے ہی کھانے لگے تو اور جو ساتھی تھے صحابہ میں سے کہنے لگے حذیفہ، ارے حذیفہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ارے بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو، اور یہ لوگ اگر اس طرح سے ان کے دسترخوان پہ کھاؤ گے تو یہ تو بہت برا سمجھیں گے، کہیں گے یہ تو کھانے کے حریص لوگ ہیں، یہ تو کھانے کے لالچی پیٹو ہیں، بھکڑ ہیں، کیا کیا سمجھیں گے، اس لیے یہاں نہ کھاؤ. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نبی کے عاشق تھے، صحابی تھے، کتنا بہترین جواب دیا. وہ جواب اگر سونے کے پانی سے کاغذوں میں لکھ دیا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. انہوں نے جواب دیا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ کسی پوری دنیا کے کوئی کچھ سوچے، کوئی کچھ خیال کرے، لیکن آقا کی سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم آقا کی سنت کو چھوڑ دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجے گئے کہ جا کر کے مکہ والوں سے بتا دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے. جب مکہ میں پہنچے، شہر میں پہنچے، لوگوں نے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا کہ عثمان تمہارا پائجامہ اوپر ہے، تھوڑا نیچے کر لو. اس لیے کہ مکے کے معاشرے کا دستور تھا کہ نیچے پائجامہ پہنا جاتا تھا، جو بھی نیچے پہنا جاتا تھا وہ بہت نیچے گھسٹتا ہوا، جیسے آج کے دور میں ہمارے دور میں ہے، لوگوں کے پہننے کا ایک عام رواج ہے. تو نیچے پہننے کا رواج تھا مکہ المکرمہ میں. تو عثمان سے کہا گیا کہ عثمان نیچے کر لو، آگے ابھی جاؤ گے، اس لیے کہ ابھی اور آگے جاؤ گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے اور بہت طرح طرح کے جملے کسیں گے، تکلیف پہنچائیں گے کہ ارے عثمان یہ کیا ہو گیا، پیجامہ کیا کیسا، جیسے آج کے لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ ارے پیجامہ کم تھا کپڑا، کیا چھوٹے بھائی کا پہن لے کے. ایسے تمام جملے پہلے بھی مشرکین مکہ کر چکے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے محبوب نے پیجامہ یہیں تک پہننے کا طریقہ بتلایا ہے کہ بیچ پنڈلی تک سنت ہے ہمارے محبوب نبی کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیجامہ نیچے نہیں پہننے کا ہے بلکہ پیجامہ اوپر پہنا جائے گا تاکہ نجاست سے پیجامہ محفوظ رہے. یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. کوئی کچھ کہے، ہمارے لوگ کچھ کہیں، مکہ المکرمہ میں جتنے لوگ جو کچھ کہنا چاہیں کہہ ڈالیں، لیکن ہم آقا کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، پیجامہ نیچے نہیں کر سکتے ہیں.
صحابہ صحابی ہونے کا حق ادا کر گئے۔ ایک صحابی کا واقعہ کہ بال ان کے بڑے ٹائٹ تھے، افریقن نسل کے تھے، حبشی تھے، بال ان کے بڑے ٹائٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا کہ حضور بال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں مانگ نکالتے تھے محبوب نبی، لما جمعہ افرا، حضور نے بڑے بڑے بال رکھے ہیں، لیکن حکم نہیں دیا کہ ایسا ہی بال رکھو، یہ نبی کا طریقہ تھا کہ حضور خود اس طرح بال رکھے، بڑے بڑے بال رکھے۔ لیکن حضور کے بال رکھنے کا طریقہ تھا کہ پورا برابر رکھتے تھے، آج کے ڈیٹ میں نہیں کہ بالکل کنارے کنارے بالکل باریک دجالی بال کھڑا کر کے رکھتے ہیں، اس طرح سے نہیں۔ تو اس صحابی کو جب پتہ چلا کہ محبوب نبی کی سنت یہ ہے کہ بیچ میں بال مانگ نکالتے تھے، تو ان کو ایک لگن ہوئی کہ ہم بھی کسی طرح سے اپنے بالوں میں مانگ نکال لیں۔ اب ٹائٹ بال، الگ الگ قسم کے بال ہوتے ہیں لوگوں کے، نسل کے، اب مانگ نکل نہیں رہا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، الاؤ جلائے ہوئے تھے، ایک لوہے کو گرم کیے اور گرم کر کے بیچ میں اس طرح سے مانگ جیسا اسے برابر کر دیے، بال جل گیا اور مانگ نکل گیا، بیچ سے جو ہے لگا کر کے مانگ نکال لیے اور جل گئے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی کیا بیوقوفی ہے، ارے تم اپنے آپ کو جلا رہے ہو۔ کہیں جلا رہا ہوں یہ مجھے برداشت ہے، لیکن آقا کی سنت مانگ نکالنے کی پوری ہو گئی۔ اس طرح کی تڑپ تھی۔ بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ ہر دور کے جو اللہ والے گزرے ہیں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، بزرگان دین ہوں، اولیاء اعظام ہوں، جو اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بندے، وہ سنت کی نہ صرف سنت پر عمل کیے بلکہ ایک ایک سنت کی حفاظت بھی کیے، سنت کی حفاظت کرتے ہوئے سنت پر عمل کیے اور ہر جگہ سنت کو زندہ کیے۔ وہ جانتے تھے کہ کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے وہ لوگ جو جنت میں جانے کے منکر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے کے منکر کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ جنت میں جانے کا منکر ہوگا، یعنی میری سنت کو جو اہمیت نہیں دے گا، میرے طور طریقے کو جو نظر انداز کرے گا، چھوڑ دے گا، وہ جنت میں در حقیقت جانے کا منکر ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ 3 صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کیے، پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 24 گھنٹہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور سوتے بھی ہیں، رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم بستری بھی کرتے ہیں، اور جو معمولات تھے نبی کے وہ سارے کے سارے ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ وہ 3 صحابی وہ کہنے لگے، آپس میں مشورہ کیے کہ حضور تو اللہ کے چہیتے ہیں، نبی تو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ اگر زیادہ عبادت نہ کرے تو ان کے لیے کام چل جائے گا، ہم اگر اس طرح سے رہیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اور وہ آپس میں یہ طے کیے، ایک صاحب نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ ہم ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے اللہ کے لیے۔ ایک صاحب نے طے کیا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، اور ایک صاحب نے طے کیا کہ ہم رات میں سوئیں گے نہیں، عبادت کریں گے۔ اس طرح سے انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم بغیر شادی کے ویسے ہی رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، رہبانیت اختیار کریں گے۔ شریعت میں رہبانیت نہیں ہے کہ الگ سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت صرف کی جائے، دنیا داری کو نہ دیکھا جائے۔ اب جب تینوں کے بارے میں رسول اللہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک جلسہ منعقد کر دیا، سب کو اکٹھا کیا، بلایا، اور وہ صحابی بھی آئے، تینوں کے تینوں ان کو بلایا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین واعظ اور بیان کیا کہ سنو لوگو، النکاح من سنتی، اور دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے طور طریقے سے ہٹے گا اور جو اپنی زندگی اختیار کرے گا، اپنے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، فلیس منی، تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میری رفاقت سے، میری معیت سے، میری امت سے وہ کٹ چکا ہے، وہ ہٹ چکا ہے، وہ جماعت سے نکل چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے مجھے خبریں ملی ہیں کہ الگ الگ سے اپنے طور پر تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ کوئی روزہ رکھے گا ہمیشہ، اور کوئی جو ہے
نکاح نہیں کرے گا اور کوئی رات بھر سوئے گا نہیں، عبادت ہی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، جو میں کرتا ہوں اتنا ہی کرو، جتنا میں نہیں کرتا ہوں اتنا مت کرو۔ جتنا نبی سے ثابت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اصل سنی وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ سے جتنا ثابت ہے، جتنا کرنا منقول ہے، اتنا ہی پر وہ اکتفا کریں اور اتنے ہی پر وہ جمے رہے، پوری زندگی اتنی ہی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ وہی اصل سنی ہے اور انہی کے لیے نجات اور کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ سنتوں کی بات ہے۔ اب سنت پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں، دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ آج کی دنیا اس فائدے کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن عاشقین رسول کے لیے فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سچا پکا نبی اور اللہ کا عاشق ہوگا وہ اللہ اور رسول کا طور طریقہ کافی ہوگا اس کے لیے عمل کرنے کے لیے، لیکن جسمانی جو فائدے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ